کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام شیوا ہو گیا خود ستائی کا۔ اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات محتاج تعارف نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور تم یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تم میں سب سے خوش نصیب ہے وہ انسان، مقدر والا ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہی عطا کی ہو، مال و زر سے نوازا ہو، دنیا کی عیش و عشرت عطا کی ہو، اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہو، اپنی رب کی بارگاہ میں پیشانی خم کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کی ہو، اپنے رب کا شکریہ ادا کیا ہو۔ سب سے کم وقت ہے وہ انسان، سب سے نکما ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہت دی ہو، مال و زر سے نوازا ہو، اس نے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و گھمنڈ کیا ہو، تکبر کیا ہو۔ ان کم وقتوں میں سے ایک نمرود لعین بھی تھا جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، مال و زر عطا کیا تھا، لیکن اس ظالم نے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے خود رب بن بیٹھا اور اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بلند و بالا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا۔ نمرود لعین کے چاہنے والوں نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن نمرود لعین شاہی محل میں آرام کر رہا تھا، اچانک سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا، وہ آ کر کے جھولی میں گر گیا۔ نمرود لعین نے جب یہ حیران کن خواب دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، حیران و ششدر، شش و پنج میں ڈوب گیا کہ آخر میں نے اتنا حیران کن خواب پہلے نہیں دیکھا۔ صبح نمودار ہوئی، نمرود لعین کے چاہنے والے اکٹھا ہوئے، تو اس کی رعایا نے کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ کے چہرے پر غم کے اثرات نظر آ رہے ہیں، تمہارے چہرے پر اداسی کیوں چھائی ہے؟ نمرود لعین نے کہا، اے میرے چاہنے والوں سنو، بات یہ ہے، آج میں اپنے شاہی محل میں سو رہا تھا، میں نے ایک حیران کن خواب دیکھا، اس سے پہلے میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا۔ تو چاہنے والوں نے کہا، کیا دیکھا؟ نمرود لعین نے کہا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا، وہ آ کر کے میری گود میں گر گیا، اس سے پہلے میں نے اتنا حیران کن خواب نہیں دیکھا۔ چاہنے والوں نے نمرود لعین کے کہا کہ نجومیوں کو بلایا جائے، تعبیر بتانے والوں کو بلایا جائے۔ بڑے بڑے کاہن، بڑے بڑے نجومی حاضر ہوئے، بڑے بڑے نجومی آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا خواب دیکھا؟ نمرود لعین نے کہا، خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا، وہ آ کر کے میری جھولی میں گر گیا۔ نجومیوں نے کہا، بادشاہ، آپ نے جو خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال تمہارے شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تمہاری ہلاکت ہوگی، جس کے ہاتھوں سے تمہاری بادشاہت کو زوال پہنچے گا۔
جس کے ہاتھوں سے تمہاری حکومت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ نمرود لعین نے جب اتنا سنا شش و پنج میں ڈوب گیا، اب کیا کیا جائے۔ اس ظالم نے حکم نافذ کیا کہ اس سال ہر آدمی اپنی عورتوں سے علیحدہ ہو جائیں، کوئی بھی مرد اپنی عورت کے قریب نہیں جا سکتا ہے، یہ حکم نافذ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہی بات، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے باپ کے صلب اطہر سے شکم مادر میں پہنچ چکے ہیں۔ بادشاہ نے ایک اور حکم نافذ کیا کہ اس سال جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ تقریباً اس سال 80,000 بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، 80,000 بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم اطہر میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا وقت قریب ہوا۔ آپ کی والد ماجدہ شش و پنج میں ڈوبی ہوئی ہیں، اب کیا کیا جائے۔ اگر کسی نے جا کر کے بادشاہ کو بتا دیا تو میری آنکھوں کے سامنے میرے لخت جگر کو قتل کر دیا جائے گا۔ پیدائش کا وقت قریب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد ماجدہ ایک غار میں جاتی ہیں۔ جب غار میں پہنچیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم اطہر سے منشأ شہود پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت و سعادت ہوئی، آپ کی والد ماجدہ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر بنے ہوئے ہیں، چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو ماں نثار ہو جاتی ہے۔ آپ کی والد ماجدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے رب کا شکر ادا کرتی ہیں۔ والد ماجدہ غار سے باہر نکلیں لیکن آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے، وہ جا کر کے نمرود لعین کو بتا دے، نمرود لعین میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دے، میں اپنے بیٹے کو اپنے لخت جگر کو قتل ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ شش و پنج میں ڈوبی ہوئی ہیں، غار سے گھر پہ گئیں۔ پھر جب دودھ پلانے کا وقت ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی والد ماجدہ اسی غار میں چلی گئیں، دودھ پلا کر کے آ جاتی۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، شان خدا بندی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس غار میں ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا داہنا انگوٹھا ان کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام داہنا انگوٹھا چوستے ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے، جب آپ داہنا انگوٹھا چوستے ہیں تو اس سے شہد نکلتا ہے، جب بایاں انگوٹھا چوستے ہیں اس سے دودھ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام خلت پر فائز تھے، اور تفصیلی گفتگو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے اتنا سن لیجئے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر مالک نصاب پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ مالک نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی، حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ مالک نصاب ہیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر آپ کے پاس مالی حیثیت 52.5 تولہ چاندی اگر آپ قیمت لگائیں تو تقریباً 37 یا 38 ہزار روپے
حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی رہنے کا مکان، سواری کا جانور، میدان میں لڑنے کا ہتھیار، حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر کے اگر آپ 37 یا 38 ہزار روپے آپ کے پاس ہے تو آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا ہر سال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کریں، ان کی سنت کو زندہ کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے، نبی فرماتے اسے چاہیے کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نبی فرماتے جو مالک نصاب ہے اسے چاہیے کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیجیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے عاشق صادق نے کہا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔